بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نحم، ذاتی اور عارضی کی قسمیں، کلی ذاتی اور کلی عارضی کی قسمیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت تو نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہو۔ تو ذاتی میں یا تو پوری حقیقت ہوگی یا پوری حقیقت تو نہیں ہوگی لیکن حقیقت کا ایک جز ضرور ہوگا۔ اور عارضی یہ وہ کلی عارضی ہے، عارضی وہ کلی ہے جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو۔ تو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کسی چیز کی کچھ پرزیں تو ایسی ہوتی ہے جس پر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اگر وہ پرزیں نہ رہے تو چیز نہ رہے۔ کچھ پرزیں ایسی ہیں جس پر چیز کی بنیاد نہیں ہوتی، جس پر چیز کا دار و مدار نہیں ہوتا، تو وہ عارضی ہے۔ جس پر بنیاد ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے، یہ ذات سے تعلق رکھتے، اور جو عارضی ہوتی ہے اس پر چیز کی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو کلی ذاتی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہوتی ہے یا پوری حقیقت تو نہیں ہوتا لیکن اس کا ایک جز ہوتا ہے، اور عارضی وہ ہے جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ یہ حقیقت سے کیا ہوتے ہیں؟ خارج ہوتے۔ تو اب یاد رکھنا ہے جو کلی ذاتی ہے جس پر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، یاد رکھنا یہ جو کلی ذاتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے جنس، نمبر 2 ہے نوع، نمبر 3 ہے فصل۔ اور جو کلی عارضی ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، وہ آگے آ جائیں گے، ایک خاصہ ہے اور ایک عارض عام ہے۔ اب ذاتی کی 3 قسمیں، نمبر 1 ہے جنس۔ جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر، جزیات یعنی افراد پر، ایسی جزیات ایسے افراد پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہو۔ جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہو۔ کلی پیچھے آپ نے پڑھ لیا، کلی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مفہوم ہے جس میں شرکت ہو سکے، یعنی کئی چیزوں پر صادق ہے۔ جیسے حیوان، دیکھو آپ پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کلی ہے یا نہیں؟ کلی تو ہے کیونکہ اس میں شرکت ہو رہا ہے، کئی چیزوں پر صادق ہے۔ دیکھو حیوان انسان کو بھی کہا جاتا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، تو حیوان تو انسان کو بھی کہا جاتا ہے، بکری کو بھی کہا جاتا ہے، گدھے کو بھی کہا جاتا ہے، کتے کو بھی کہا جاتا ہے، بہت ساری۔ دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کیا ہو رہی ہے؟ شرکت ہو رہی ہے، تو یہ کلی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ ذاتی ہے یا نہیں ہے؟ تو ذاتی بھی ہے کیونکہ اگر حیوان نہ ہو تو چیز نہیں رہے گا۔ دیکھو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ اب اگر آپ حیوان ہٹا دو تو انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو اگر حیوان کو آپ ہٹاؤ گے تو پھر تو انسان کی حقیقت ہی نہ رہا، انسان ہی نہ رہا۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو حیوان حقیقت کا ایک جز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے پیچھے پڑھ لیا، تو کلی ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت تو نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہو۔ تو حیوان حقیقت کا ایک جز تو ہے کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو اس میں شرکت ہو رہی ہے۔ جیسے حیوان، اب حیوان کی جزیات افراد کون کون سی ہے؟ دیکھو حیوان، انسان کو بھی حیوان کہا جاتا ہے، حیوان ناطق۔ اسی طرح بکر کو بھی، گائے بیل جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ذو خوار۔ غنم جو ہے بکری، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ذو رغاء۔ گدھے کی کیا ہے؟ حیوان ناہق۔ گھوڑے کی کیا ہے؟ حیوان سواہل۔ تو جیسے حیوان کہ اس کی جزیات، اب اس کی جزیات کو دیکھو، انسان، بقر، غنم، سب کی حقیقت جدا جدا ہے۔ تو جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہو۔ تو دیکھو حیوان انسان پر بھی بولا جاتا ہے، بکر پر بھی بولا جاتا ہے، غنم پر بھی بولا جاتا ہے، آگے گدھا جو ہے، گھوڑا جو ہے، سب پر حیوان بولا جاتا ہے۔ اور دیکھو سب کی حقیقتیں کیا ہیں؟ جدا جدا۔ انسان کی کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ بکر کی کیا ہے؟ بکر گائے کو بھی کہا جاتا ہے اور بیل کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ذو خوار۔ غنم بکری، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ذو رغا۔ تو دیکھو حیوان جن پر بولا جاتا ہے سب کی حقیقتیں کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔
اس نے حیوان کی مثال دی جنس. کوئی اور مثال دے، کوئی اور مثال دیکھتے ہیں جنس کی. اسی طرح دیکھو بھائی جسم نامی، جسم نامی بڑھنے والا جسم. اب دیکھو یہ بھی جنس ہے جسم نامی، کیونکہ جسم نامی کا کیا معنی؟ بڑھنے والا جسم. تو اس میں بھی کیا ہو رہی ہے؟ شرکت ہو رہی ہے. ایسی جزیات پر بولی جاتی ہے کہ حقیقتیں الگ الگ ہیں. دیکھو جسم نامی بڑھنے والا جسم، یہ درخت کی حقیقت ہے جسم نامی. اسی طرح جسم نامی کا مطلب بڑھنے والا جسم، تو حیوان کا بھی، جو حیوان ہے اس کا بھی جسم بڑھتا ہے. تو دیکھو جسم نامی، حیوان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان کی حقیقت ہے جسم نامی حساس متحرک بالارادہ، کہ بڑھنے والا جسم حساس، کہ کیا رکھتا ہے؟ حس رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر محسوس کرنے کی قوت ہے. آپ ہاتھ لگاؤ گے اس کو محسوس ہوتا ہے. اور متحرک بالارادہ، جب بھی ارادہ کرے تو اپنے آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ حرکت دے سکتا ہے. جانور جب بھی چاہے اپنے آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ حرکت دے سکتے ہیں. تو حیوان کی حقیقت کیا ہے؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. تو جسم نامی کیا ہوا؟ جنس ہوا نہیں ہوا؟ جنس ہے، کیونکہ جنس کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہو. تو جسم نامی، جسم نامی درختوں کو بھی کہا جاتا ہے، ان کا جسم بھی بڑھتا ہے. اسی طرح جسم نامی حیوان کا بھی ہے، کیونکہ حیوان کا بھی تو جسم بڑھتا ہے. تو دیکھو سب کی حقیقتیں کیا ہے؟ الگ الگ ہے. درخت کی الگ ہے اور حیوانوں کی حقیقتیں الگ ہے. انسان کو بھی جسم نامی آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ انسان کا بھی جسم بڑھتا ہے. پہلا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. کوئی اور مثال دیکھتے ہیں. اسی طرح جسم، جسم یہ بھی جنس ہے جسم، کیونکہ جسم اس میں بھی شرکت ہو رہی ہے. ایسی جزیات پر بولی جاتی ہے کہ سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. دیکھو حیوان یہ بھی جسم ہے، درخت یہ بھی جسم ہے، یہ دروازہ یہ بھی جسم ہے. تو دیکھو سب کی حقیقتیں کیا ہے؟ الگ الگ ہے. یہ جسم ہے سب. اب انسان بھی جسم ہے، دیگر جو جانور ہے، کتا، بیل، بکری، یہ بھی جسم ہے. سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. نہیں ہے؟ درخت بھی جسم ہے. تو جسم یہ بھی جنس ہے. جنس کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہو. تو سب کی حقیقتیں الگ الگ ہے. درخت کی حقیقت الگ ہے، انسان کی الگ ہے، گدھے کی الگ ہے. سب کی حقیقتیں الگ الگ ہے. تو یہ جنس ہے. اور کلی ذاتی ہے. ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہوتی ہے، یا پوری حقیقت تو نہیں ہوتی لیکن اس کا ایک جز ہوتا ہے، جس پر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ دار و مدار ہوتا ہے. اب اگر جسم ہی آپ ہٹا دو تو پھر چیز تو چیز ہی نہ رہا. انسان اس کا بھی جسم ہے، دیگر چیزوں کا بھی جسم ہے. اگر جسم ہی ہٹا دو تو پھر تو چیز نہ رہا. آگے پڑھتے ہیں نوع. نوع وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقت ایک ہو. نوع وہ کلی ذاتی ہے، ذات سے تعلق ہے. جیسے دیکھنا انسان. اب انسان یہ ایک نوع ہے. انسان ایک نوع ہے. دیکھو انسان، زید، عمر، بکر، خالد، ابو بکر، جتنے بھی ہیں سب پر انسان بولا جاتا ہے. انسان سب کی نوع ہے، سب پر انسان بولا جاتا ہے. اور دیکھو ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے. کیونکہ عمر، زید، بکر، خالد سب کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق، سب کی ایک ہی حقیقت ہے. تو نوع وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقت ایک ہو. کوئی اور مثال دیکھتے ہیں. جیسے درخت لے لو. درخت، اب دیکھو درخت جن پر بولا جاتا ہے سب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے. جسم نامی، جسم نامی. اسی طرح کوئی اور مثال لیتے ہیں. تو نوع وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقت ایک ہو. تو گھوڑا یہ نوع ہے، کیونکہ جتنے بھی گھوڑے ہیں، گھوڑا یہ ایک نوع ہے. جتنے بھی گھوڑے ہیں سب کی حقیقت کیا ہے؟
حیوان سواحل، تو گھوڑا یہ ایک نوع ہے، درخت یہ ایک نوع ہے۔ نمبر 3 ہے فصل۔ فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے۔ فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے، ایسے افراد پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو۔ حقیقت تو سب کا ایک ہوتا ہے، لیکن دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو کیا کرے؟ جدا کرے۔ جیسے دیکھنا، ناطق یہ فصل ہے انسان کا، یہ ناطق ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہے۔ دیکھو ناطق انسان پر بولا جاتا ہے، زید، عمر، بکر، خالد، اس پر بولا جاتا ہے، یہ ناطق ہے، بولنے والے ہے، عقل کامل، ان کی حقیقت سب کا ایک ہے۔ خالد ہے، بکر ہے، زید ہے، جتنے بھی سب کی کیا ایک ہی حقیقت ہے، حیوان ناطق۔ دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو کیا کرے؟ جدا کرے۔ دیکھو جب آپ نے کہا حیوان ناطق، تو جیسے آپ نے حیوان کہا تو حیوان میں تو انسان کے ساتھ دوسرے جانور بھی کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے، کیونکہ حیوان انسان ہے تو بکری بھی تو حیوان ہے، گدھا بھی تو حیوان ہے، بیل بھی تو حیوان ہے، گائے بھی تو حیوان ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے ناطق کہا، ناطق، تو ناطق نے انسان کو دوسری حقیقتوں سے کیا کیا؟ جدا کیا۔ تو کہتے ہیں فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو۔ اب ناطق انسان، بکر، زید، خالد سب پر بولا جاتا ہے، ان کی حقیقت ایک ہے، حیوان ناطق۔ دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو کیا کرے؟ جدا کرے۔ تو ناطق جیسے ہی آپ نے بولا، حیوان ہونے میں تو انسان کے ساتھ دیگر جانور بھی شامل تھے، لیکن جیسے ہی ناطق کہا، بولنے والا، تو بولنے والا تو کیا ہے؟ انسان ہے، تو ناطق نے انسان کو کیا کیا؟ جدا کیا دیگر جانوروں سے۔ تو ناطق یہ انسان کا فصل ہے، کیونکہ زید، عمر، بکر پر تو یہ بولا جاتا ہے ناطق، اور ان کی حقیقت یعنی انسان کو حقیقت ایک ہے، لیکن انسان کو دیگر حقائق یعنی دوسرے جو حقیقتیں ہیں، مثلا بکر، غنم وغیرہ سے کیا کرتا ہے؟ جدا کرتا ہے۔ تو فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولا جائے کہ ان کی حقیقت تو آپس میں ایک ہو، لیکن دوسری حقیقتوں سے اس کو کیا کرے؟ جدا کرے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔